أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا ہر قسم کی تمام تعریفیں تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدا رب الجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں وہ اکیلا پروردگار ہے اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں اور وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہم سب اس کے کمزور اور ناتواں بندے ہیں وہ ہمارا خالق و مالک پالنہار اور پروردگار ہے ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین تاجدار بطحا محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جلیل انسان پیدا کر جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر علی شیر خدا کی آن پیدا کر معزز و محترم سامعین کرام فرزندان اسلام بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اسلامی نئے سال کی ابتدا ہو چکی ہے آج محرم
اسلام کی 3 تاریخ. جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ شہید مظلوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی شہادت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا. یکم محرم الحرام یعنی اسلام کی پہلی تاریخ، مراد رسول مکین گنبد خضرا ترجمان نبی سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کے فضائل سے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ شخصیت ہے جس کو دنیا اسلام کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قبیل عدی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ قبیل عدی قریش کا ایک قبیلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں پشت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے. قبیل عدی زمانے جاہلیت کے اندر بہت بہادر اور باہمت قبیلہ مانا جاتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور آپ کا مقام و مرتبہ اسلام سے پہلے بھی لوگوں کی نگاہوں میں بہت ہی عظیم المرتبہ تھا. چنانچہ قبیلے قریش کی جانب سے جب کسی قبیلے کے پاس نمائندے کے طور پر کسی کو بھیجنے کا وقت آتا تو سارے قبیلے قریش کے لوگ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرماتے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 2 چیزیں ابتدائی سے پائے جاتے تھے. ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی نجی پرسنالٹی کے اعتبار سے بہت ہی بہادر قسم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت و قوت سے نوازا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بناوٹ کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوبصورت اور ان کی پرسنالٹی اور ان کی ساخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے بنائی. چنانچہ قبیلے والے یہ چاہتے تھے کہ جب ہمارے قبیلے سے کوئی نمائندہ بن کر جائے تو اچھے سے اچھے انسان کو بھیجا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منتخب ہوتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے آدمی تھے. چنانچہ جب کبھی بھی قبیلے قریش کی جانب سے جب دوسرے قبیلے کے پاس امبیسڈر کے اعتبار سے یعنی نمائندے کے اعتبار سے بھیجنے کا موقع آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا 40واں نمبر ہے، اور نبوت کے 5ویں سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے 30 پر 9 آدمی ایمان لا چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جبکہ 5ویں سال میں ایمان لے کر آئے ہیں اور ایمان لانے میں آپ کا نمبر 40واں ہے، لیکن جب آپ کو خلافت سے نوازا گیا تو آپ نمبر 2 پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلافت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لا چکے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لا چکے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں.
تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر وہ کمال عطا فرمایا تھا، وہ خوبیاں حضرت عمر کے اندر تھی۔ جب قریش مکہ نے، مکے کے لوگوں نے، مکے کے قبائل نے سب اکٹھا ہو کر دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ کی کہ دن بدن محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا دین، ان کا اسلام بڑھتا جا رہا ہے، لہذا اس میٹنگ کا جو سردار ابو جہل تھا اس نے سارے کفار مکہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک مشورہ کیا گیا، ایک میٹنگ کی گئی، ایک منصوبہ بنایا گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، لہذا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ بات طے ہوتی ہے کہ آپ کو نمٹا دیا جائے، تو سارے لوگ جو کفار کے بڑے بڑے سردار دارالندوہ کے اندر، یعنی ان کفار اور مشرکین کے جو پارلیمنٹ میں جمع ہوتے ہیں، ان سب کی نگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے یہ شخصیت پر سب کی نگاہ جاتی ہے، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زمانے جاہلیت کے اندر بھی، اسلام سے پہلے بھی کفار مکہ سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا جری اور سب سے بڑا مضبوط آدمی مانتے۔ چنانچہ وہاں بڑے بڑے رؤسا تھے، بڑے بڑے سورما قسم کے لوگ تھے، لیکن سب نے یہ طے کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی قتل کر سکتا ہے تو وہ عمر کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے سے پہلے تمام کفار مکہ کی زبانوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت و بہادری کو اللہ نے ثابت کرا دیا کہ تمام کفار و مشرکین میں سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، خطاب کا بیٹا عمر۔ چنانچہ دوسرے دن صبح ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے رعب و دبدبے کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تلوار لے کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک صحابی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تیور کو دیکھ کر اور ان کے اس جلال کو دیکھ کر وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، صبح صبح بڑے جلال و جمال کے ساتھ اور بڑے تراتے ہوئے آپ کہیں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں محمد کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی محمد کا سر تو نعوذ باللہ آپ بعد میں قتل کرو گے، قلم کرو گے، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھ لو، پہلے اپنا گھر کی حالت اور اپنے گھر کے بارے میں کچھ پوچھ لو اور کچھ سمجھ لو اور کچھ دیکھ لو۔ حضرت عمر نے کیا کہا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو صحابی نے کہا ارے آپ کے بہن اور بہن ایمان لا چکے ہیں، آپ کے بہن اور بہن بھی اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سننا تھا، پہلے ہی سے غصے میں تھے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، لیکن جب یہ سنا کہ ان کے بہن اور بہن بھی اسلام لا چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً رخ اپنے بہن کے گھر کی طرف کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلال کے ساتھ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور ان کی آہٹ اور ان کے دروازے کھٹکھٹانے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ عمر آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بہن میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عشر مبشرہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بہن بھی حضرت سعید بن زید، اور ایک صحابی جن کو ساتھ میں لے کر یہ قرآن سیکھ رہے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آہٹ کو سن کر چھپ جاتے ہیں۔ بہن آ کر دروازہ کھولتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے طیش میں اور بڑے غصے میں ہوتے ہیں، بہن کے سر پر ایک مار مارتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سر سے خون نکل آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم بددین ہو چکے ہو، یعنی اپنے باپ داداؤں کے دین کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ بہن نے دیکھا کہ عمر بڑے جلال میں ہیں اور ان کے سر سے خون نکلا، اور انہوں
نے دیکھا کہ عمر کے تیور چھڑے ہوئے ہیں تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا ہاں، یعنی وہ غصے میں آ گئی اور انہوں نے کہا ہاں، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اے عمر اگر تو خطاب کے بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جا تیرے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہم نے دین اسلام کو قبول کر چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بہن کے جسم سے خون نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا ہوتی۔ جب کوئی بھائی اپنی بہن کو دیکھتا ہے تو اسے اس کے اپنے ماں باپ یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے تیور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طیش اور ان کا غصہ تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بہن سے پوچھ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو پڑھ رہے تھے اور جو آپ قرآن کی اس وقت تلاوت ہو رہی تھی وہ مجھے بھی بتاؤ اور مجھے بھی پڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے، جب تک تو غسل نہیں کرے گا اور تو پاک صاف نہیں ہوگا اس وقت تک تجھے اللہ کا کلام تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت جا کر غسل فرماتے ہیں اور پھر گھر کے اندر آتے ہیں، اور اتنے میں حضرت سعید بن زید جو ان کے بہن بھی اور دوسرے صحابی جو ان کو پڑھا رہے تھے وہ بھی باہر نکل کر آتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی اور اس کا تذکرہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بہن بھی سے اور اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ اب تک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا سر لینے جا رہے تھے، اب اللہ کے نبی کی خدمت میں سر دینے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اس وقت تک مسلمان کھلا نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور دین کی دعوت چھپ چھپ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مکہ مکرمہ کے اندر ایک گلی کے اندر تھا، وہاں پر مسلمان کبھی کبھی جمع ہوتے اور وہاں دین کا مذاکرہ کرتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر پہنچتے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اطلاع دے چکے ہوتے ہیں کہ عمر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے دربار میں بارہا دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دار ارقم پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے موجود رہتے ہیں، اور حضرت حمزہ بھی حضرت عمر سے کچھ دن پہلے اسلام لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی سید الشہداء، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول کے شیروں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں عرض کرتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، صحابہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آستین چڑھا لیتے ہیں، عمر آ رہا ہے تو میں عمر کا کام تمام کر دوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے فرماتے ہیں کہ آستین اتار دو، وہ سر لینے کے لیے نہیں بلکہ سر دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ کے نبی خود جا کر دروازہ کھولتے
اور کھولنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے معانقہ کرتے ہیں، یعنی ان کے بغل گیر ہوتے ہیں، ان کے گلے ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب اس سے معانقہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ دیر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ کیے ہوتے تو میری دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں گھس جاتی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ حضرت عمر کو اس وقت ہوا جبکہ حضرت عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغل گیر ہوئے، جبکہ پورے مکہ مکرمہ کے اندر، پورے عرب کے اندر اس بات کا چرچا ہے کہ عمر سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا طاقتور، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معانقے سے حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کی طاقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے 40 جوانوں کی طاقت عطا فرمایا تھا، اور میرے دوستو جنت کا ایک جوان دنیا کے 1000 جوانوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ طاقتور۔ تو حضرت عمر کو اس وقت پتہ چلا جبکہ پوری دنیا میں ڈنکا میری طاقت کا بج رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا کیا اندازہ۔ اللہ کے نبی جب حضرت عمر سے بغل گیر ہوئے ہیں، عمر فرماتے ہیں کہ اگر کچھ اور دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لپٹے ہوتے اور مجھے معانقہ کیے ہوتے تو میرے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں گھس جاتی اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف میں گھس جاتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اللہ ایمان قبول کرتے ہیں اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس وقت وہاں دار ارقم میں موجود تھے، وہ اس زور سے کلمہ شہادت تکبیر بلند کرتے ہیں کہ سارے مکہ مکرمہ گونج اڑتا ہے، سارے مکہ مکرمہ کے اندر آواز گونج اڑتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے سارے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر بہت زور سے نعرہ تکبیر بلند کی جاتی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لا چکے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دار ارقم میں موجود ہوتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو سب صحابہ اسی دار ارقم کے اندر چھپ چھپا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول عمر اسلام لے کر آئے اور اس کے بعد بھی چھپ چھپ کر نماز پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا، اب جائیں گے اور کھلا صحن کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر کھلے عام نماز پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ننگی تلوار لہراتے ہوئے سامنے نکلتے ہیں اور قریش مکہ کے درمیان میں اعلان کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہے، وہ عمر آج اللہ کے گھر میں کھلا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی توحید کا ڈکا بجانے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہے اور ان کے اوپر بیوگی کا کلنگ لگانا چاہے، وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے کر آتے ہیں تو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چند دن پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کیے ہوتے ہیں کہ اللہ اسلام کو حضرت عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اسلام کی دولت سے نوازا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمایا، شان و شوکت عطا فرمایا، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، اور مدینے کو جانے کے بعد جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ماموں ہوتے ہیں حضرت عاص ابن ہشام، اور ماموں بھانجے کے درمیان میں بہت زبردست محبت رہتی ہے، اور اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کا بڑا احترام کرتے ہیں جن کا نام حضرت عاص ابن ہشام ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے ابو
ابو حفص، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو حفص سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ ابو اگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حفص منسوب ہوتا تو آپ کو ابو حفصہ کہا جاتا تھا، لیکن یہ ہے ابو حفص۔ حفص کا معنی ہے شیر کا وہ بچہ جو بچپن ہی سے شکار کا عادی ہو، جو بچپن ہی سے کیا ہے شکار کی اس کے اندر کیا ہے باپ کے، یعنی اس کے اندر وہ صفت موجود ہو، اسے کہتے ہیں حفص عربی کے اندر۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مشرکین کے درمیان میں پہلی جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام شریک ہوتے ہیں، تو بہت سارے کارنامے حضرات صحابہ انجام دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمایا سورہ مجادلہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم، کہ یہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد جب ان کا مقابلہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے مقابلے میں ان کے رشتہ داروں سے جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب ان کا مقابلہ ان کے رشتہ داروں کے مقابلے میں اللہ اور رسول سے ہوتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت اس وقت پر نازل ہوئی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ جب جنگ بدر کے اندر اپنے ماموں عاص بن ہشام کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عاص بن ہشام جو کہ ماموں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ماموں تھا اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کے مقابلے میں آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار سے وہ دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عشر مبشرہ میں سے ہیں، اسلام لانے کے بعد جنگ بدر میں ان کا مقابلہ ان کے آمنے سامنے ان کا باپ ہو جاتا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ان کے باپ کو کیا ہے تن سے جدا کر دیتی ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جب باپ آتا ہے تو باپ کی تلوار کی گردن بھی اسلام کے مقابلے میں کیا ہے رک نہیں سکتی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی عاص بن ہشام کو، اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ عبد الرحمن بن ابو بکر سے ہو جاتا ہے، اور وہ ابھی اسلام لائے ہوئے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جنگ بدر کے موقع پر اسلام نہیں لائے تھے عبد الرحمن بن ابو بکر، چنانچہ بعد میں وہ ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی بنے۔ ایک مرتبہ باپ اور بیٹے دونوں دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابا جان تم کو وہ دن بھی یاد ہے جبکہ آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، موقع تھا کہ میں آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا، لیکن آپ کی محبت پدری باپ کی محبت میرے دل میں آ گئی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا اگر تو اس وقت میری نوک پر ہوتا، میری تلوار کی نوک پر ہوتا، مجھے اسلام تجھے قتل کرنے سے نہیں روکتا، یعنی مجھے باپ بیٹے کی محبت اسلام کے مقابلے میں اسلام کا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو چنانچہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ آیت نازل فرمایا کہ صحابہ کی قوم، صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی محبت پر، اپنے آبا و اجداد کی محبت پر، اپنے دوست اقارب کی محبت پر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو حفص کا لقب عطا فرماتے ہیں، یعنی شیر کے بچوں کا باپ
یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری اس قدر تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں تو اس راستے سے شیطان گزرنے سے ڈرتا ہے. حضرت عمر جس راستے سے گزرتے شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر حق کو جاری فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ قرآن مجید کی 22 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. خطبے کے دوران میں نے قرآن مجید کی آیت سورہ مومنون کی اور 18ویں پارے کا پہلا صفحہ میں نے تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کہ انسان کو ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا جو کھنکدار یعنی مارنے پر آواز آتی. حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتلا بنایا اور اس کو کئی دن تک کیا ہے جنت کے اندر رکھا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر مارنے سے جیسے ہانڈی کو مارنے سے آواز آتی ہے ویسی آواز پیدا ہو چکی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين کہ پھر ہم نے پانی کا ایک نطفہ ماں کے رحم کے اندر رکھا اور پھر اس نطفے کے اندر ہم نے خون کا علقہ بنایا, خون کا لوتھڑا بنایا اور پھر اس کے اندر ہم نے ہڈیوں کو جوڑا اور پھر اس کے اوپر ہم نے گوشت کو جوڑا اور پھر اس کو کیا ہے ہم نے ایک بہترین شکل عطا کی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا قرآن مجید کے اندر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا تھا ثم انشأناه خلقا آخر کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو موت دیں گے اور موت کے بعد پھر اسے دوبارہ زندہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضمون بیان کر رہے تھے صحابہ کے درمیان میں حضرت عمر کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین میرا اللہ کیا بابرکت ہے جس نے بہترین خلقت میں انسان کو پیدا کیا. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کا جز بنا کر آیت کا ٹکڑا بنا کر انہی الفاظ کو اللہ نے قرآن مجید میں اتارا. اسی طریقے سے قرآن مجید کی 22 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین پر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے اسے قرآن کی آیتیں بنا کر نازل فرمایا. 22 جگہوں پر 50 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ 22 جگہوں پر 50 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقت میں قرآن کو نازل کیا گیا. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے پہلے یہ بتائے کہ حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں کوئی ایسی عورت جس کے بارے میں کوئی تہمت لگے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اللہ پسند فرمائیں گے ہرگز نہیں. فسبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ کی ذات پاک ہے کہ حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے انہی الفاظ کو قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں نازل فرمایا. سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. جب مقام ابراہیم پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. وہ اللہ کے رسول مقام ابراہیم کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی رائے پیش کی تھی کہ مقام ابراہیم پر ہم نماز پڑھے. طواف کے مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی اس رائے کو حضرت عمر کی اس بات کو
قرآن کی آیت بنا کر نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ مقام ابراہیم کو آپ مصلی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات عمر کے نام سے کتاب ہے جس میں 22 سے زائد آیتیں، 22 سے زائد مقامات اور 50 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ اور میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامل و مکمل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر سورہ روم کے نام سے ایک سورت ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں روم کے فتح ہونے کی بشارت دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے روم کو فتح فرمایا اور بڑے بڑے ملکوں کو فتح فرمایا۔ چنانچہ 22 لاکھ مربع زمین کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے امیر المؤمنین اور خلیفہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا کربناک واقعہ پیش آیا وہ یکم محرم الحرام کو پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں ابو لولو مجوسی نے ایک زہر میں بھگائے ہوئے نیزے سے آپ پر وار کیا۔ حضرت عمر کی تمنا بھی تھی، حضرت عمر ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت عطا فرما۔ بظاہر یہ چیز ناممکن تھی کہ اللہ کے نبی کا شہر وہ امن کا شہر ہے، یہاں پر کوئی جنگ و جدال نہیں ہوتا، لہذا مدینہ منورہ کے اندر شہادت کا واقع ہونا ناممکن تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دینے پھر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دیتے ہیں کہ وہاں پر ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، ہماری سمجھ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی۔ چنانچہ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے شہر کی شہادت مانگی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کی وجہ سے نیچے پڑھنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ آگے بڑھاتے ہیں اور پھر نیچے گرتے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرات صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا قاتل کون ہے، کس نے مجھ پہ وار کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس قدر زور سے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتے ہیں، حضرات صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر بالکل صحت یاب ہیں، اتنی زور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور اس کے 3 دن کے بعد 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر زخمی ہوتے ہیں، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے۔ اور شہادت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا وصیت فرماتے ہیں، اس کو آئندہ جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آئندہ جو جمعہ ہے وہ عاشورے کا دن ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔ پہلے یعنی رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے ہی کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کا روزہ مسنون ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر رکھیں گے تو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اسی عاشورے کے دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کربلاک واقعہ بھی پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان بزرگان دین اور ان شہداء اسلام کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، محرم کے مہینے میں چند کاموں سے بچنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ کالے کپڑے پہننے سے، اور اسی طریقے سے سبیلیں، شربت کی سبیلیں لگا کر، وہاں حضرت حسین پیاسے تڑپ رہے تھے، آپ یہاں سبیلیں لگا
کر یہ کس کا کھلواڑ کر رہے ہیں. لہذا سبیلیں لگانے سے، کالے کپڑے پہننے سے، ماتم کرنے سے اور اسی طریقے سے ایسی چیزیں جو رافضیت کی طرف سے، شیعیت کی طرف سے ہمارے اندر آئے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں دیتے کہ ہم شیعہ لوگوں کا طریقہ اپنا کر اس کو فخر محسوس کریں. ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنی چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے، ختم ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خرافات اور بدعات سے پورے طور پر محفوظ فرمائے، حفاظت